نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص سے سلسلہ نبوت سے متعلقہ عقائد میں حاضر ہیں، اور آج ہم اللہ کی توفیق خاص سے عقیدہ نمبر 7 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا بیان کیا گیا۔ تو سماعت کرتے ہیں عقیدہ نمبر 7 کو۔ فرمایا گیا چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی۔ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ جی سامعین ناظرین، ہم اس عقیدے میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے اس عقیدے میں کیا بیان کیا گیا۔ عقیدہ نمبر 7 میں ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا دین ہے، یعنی دین اسلام ہمیشہ رہے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا اور ہمیں یہ حکم فرما دیا گیا کہ تمہیں یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچ و فکر رکھنی ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کمی اور زیادتی محال ہے، ممکن ہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ ساری دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے اور پھر کوئی یہ کہے کہ اس کے اندر کچھ صورتیں، کچھ پارے یا کچھ آیتیں یا کچھ حرف رد و بدل کر دیے گئے، کم کر دیے گئے یا زیادہ کر دیے گئے، فرمایا وہ کافر ہے، قطعاً کافر ہے۔ اس لیے کافر نہیں کہا جا رہا کہ اس نے خود سے ایسی کوئی بات کر دی، بلکہ اس نے اللہ رب العزت کی بات کا انکار کیا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو اللہ کی حفاظت پہ شک کرے گا تو یاد رکھیے وہ یقیناً کافر ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات لازم آتی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ شاید اللہ سے بھی حفاظت نہ ہو سکی، اس لیے لوگوں نے بدل دیا، تو پھر اللہ کی طاقت، قدرت، اس کے علم تمام پر شک و شبہات پیدا ہوگا، اس لیے وہ جملہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے جملوں سے بچیں، ایسے کفریات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے اور سچے عقائد کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔